حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بل یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کی یہ رہنے کی جگہ ہے۔ کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو گوشت کی چکنائی والے کپڑے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، تو ایک مقام پر آپ ایک ضروری کام کے لیے ایک سائیڈ میں ہو گئے اور میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے لڑنے اور جھگڑنے کی آواز سنی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس طرح کی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس لوگوں کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مسلم جنات اور مشرک جنات آئے تھے اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دو، یعنی ریکویسٹ کی، تو میں نے مسلمان جنوں کو بستیوں اور پہاڑ کی چوٹیوں میں رہنے کے لیے کہہ دیا، اور جو مشرک جنات ہیں ان کو نیچے والے حصے یعنی گڑھوں میں، کھائیوں میں اور پہاڑ کے غاروں میں اور جزیروں میں جگہ دے دی۔ جو ہم نے حدیث سنی، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بستیوں کے جنات جس کو لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، وہ زیادہ پریشان نہیں کرتے، کیونکہ وہ مسلمان جنات ہوتے ہیں، اور جو پہاڑوں کے جنات ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم جنات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم آج اپنی سیریز میں کیا بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ہم آج آپ سے یہ بات کرنے لگے ہیں کہ جنات کہاں رہتے ہیں، وہ ہم نے مقامات کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ان مقامات سے جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے اس سے ہم بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ابھی جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں سنایا، جو حدیث میں تھا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جنات بستیوں، پہاڑوں کی چٹانوں، پہاڑوں کی غاروں، کھائیوں اور گڑھوں میں بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں وہ رہتے ہیں۔ ان جگہوں کے بارے میں ہمیں مختلف حدیثوں سے اور بزرگان دین کے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو وہ جگہیں بتاتے ہیں جہاں جنات بسیرا کرتے ہیں۔ پہلی جگہ وہ ہے بل، جس کو ہول بھی کہتے ہیں، سوراخ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، ان سوراخوں میں جنات بسیرا کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بل یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنے سے منع کرنے کی وجہ کیا؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جنات کی یہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بل میں یعنی سوراخوں میں جنات رہتے ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام کرنا بیٹھے ہم کہ جس سے ہمیں کوئی ان بل سے، ان ہول سے کچھ تکلیف پہنچ جائے۔ اس طرح کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں وہ ویرانوں میں رہتے ہیں، جہاں بالکل سناٹا ہوتا ہے، اجاڑ خانہ۔ عرب کے دیہات کے رہنے والے جو لوگ، جس کو عرابی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں دور خیمے نظر آتے تھے اور کچھ دیر بعد وہ غائب ہو جاتے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ دکھائی دینے والے وہ لوگ جنات ہوتے تھے۔ اس طرح کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو جھاڑیوں کے ارد گرد رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرا میں رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قرا کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی ان کا گھر ہے۔ معلوم ہوا کہ قرا یعنی جھاڑیوں والی جگہ بھی جنات کے رہنے کی جگہ ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ لہٰذا ایسے مقامات پر جہاں جھاڑیاں ہوں اس طرف جا کر رفع حاجت نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو
کہ وہ جنات ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر ہیں نا، ایسے جنات کے بھی گھر ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سوراخ بتایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ جھاڑیوں والی جگہ ہیں، اسی طرح ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو گوشت کی چکنائی والے کپڑے پر آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بڑے شریر جنات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا نکال دو، یعنی دھو دیا کرو، اس لیے کہ یہ شریر جن کی جگہ ہے اور یہ اس کی قیام گاہ ہے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو لوگ گوشت کا کام کرتے ہیں، جو قصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس بعض اوقات ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑے میں چکنائی لگ جاتی ہے، یعنی بوٹی سے جو چکنائی نکلتی ہے وہ کپڑے میں لگی رہتی ہے۔ اچھا، اس کی اب صفائی نہیں ہوتی، اور اگر وہ ویسے ہی رکھا رہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، تو خواتین گھر کے اندر یہ کام کرتی ہیں، گوشت بناتی ہیں، چکنائیاں نکال دیتی ہیں، اور ایک صافی کے اندر، وہ کپڑے کے اندر جو صافی صاف کرنے والی ہوتی ہے اس میں چکنائی لگی چھوڑ دیتی ہیں، پھر وہ جلدی دھلتا بھی نہیں ہے، بعض اوقات پینڈنگ کر دیتے ہیں اس کام کو۔ اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے خاص ہدایت ہے کہ ایسی چکنائی والا کپڑا جس میں گوشت کی چکنائی لگی ہو، اس کو فوراً دھو دینا چاہیے، اس کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ کچھ ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جی ہاں، گھبرائیں نہیں۔ ہاں، وہ جنات کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عامر کہتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنی ذریت یعنی اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر وہ شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی، اور پھر اگر وہ شخص کھانے کے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ شیطان اور اس کی اولاد سے بچ جاتے ہیں، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتے شیطان ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر خاص طور پر گھر کے داخلے کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے عادت بنانے کی۔ آپ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے۔ تو ناظرین، جنوں کی بسیرے کی جگہ ہم بتا رہے تھے، جنوں کے رہنے کی جگہ کا ذکر ہو رہا تھا، ان کے رہنے کی ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کا عموماً ہماری گفتگو میں تذکرہ رہتا ہی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ، تو جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، یعنی اے اللہ، میں پلیدی اور شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ شریر جنات سے بچ جائیں گے۔ تو ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا کہ واش روم جانے سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے ہم نے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے جنات کے رہنے کی جگہیں۔ اسی طرح جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوہ کاف پہ رہتے ہیں۔ یہ کوہ کاف ہے کیا؟ اصل کوہ جو ہے نا، یہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور کاف اس کا نام ہے۔ تو یہ ایک پہاڑ ہے، مگر یہ عام پہاڑ نہیں ہے، یہ بہت وسیع پہاڑ ہے۔ اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں زمین میں۔ اللہ تعالیٰ جب زلزلہ چاہتا ہے کہ زلزلہ آ جائے تو اس کی جڑوں کو حکم دیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے کہیں زلزلہ زیادہ آتا ہے، کہیں زلزلہ کم آتا ہے۔ اس کی جڑیں جہاں زیادہ جنبش کرتی ہیں، ہلتی ہیں، وہاں زیادہ زلزلہ آتا ہے، جب کم ہلتی ہیں کم زلزلہ آتا ہے، ہلکا زلزلہ آتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم میں سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ ہمیں رکنا پڑتا ہے، کہیں ہم سفر پر ہوتے ہیں، اور ایسے سناٹے کے مقام پر ہم رکنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں یہاں کچھ ہو نہ جائے۔
اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے پہلے حدیث سنیے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی تمیم کا ایک آدمی تھا جو کہ بہت جرت مند تھا اور بہت بہادر تھا۔ ایک رات وہ سفر پر روانہ ہوا اور اتفاق سے وہ اپنے سفر کے درمیان ایک ایسی جگہ ٹھہرا جو جنات کے ٹھہرنے کی جگہ تھی۔ جب اس نے اس جگہ محسوس کیا کہ یہاں کچھ ہے جناب، جنات کے رکنے کی جگہ ہے، تو اس نے اپنے سواری جو ہے اس کے پاؤں کو باندھ دیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس وادی کے سردار سے اس کے رہنے والوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ وہ واقعی جگہ جو تھی وہ جنات کے رہنے کی جگہ تھی، تو جنات میں سے ایک بوڑھے جن کا وہاں سے گزر ہوا اور اس بوڑھے جن نے اس کو گویا پناہ دے دی۔ اب ایک جوان جن آ گیا اور اس نے اپنا نیزہ لیا اور اس کے جانور کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑا، مگر اس بوڑھے جن نے اس جوان جن کو گرا دیا، پچھاڑ دیا اور اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ شخص میری حفاظت میں ہے، یہ میری پناہ میں ہے اور اس کی اونٹنی کو تم کچھ نقصان نہ پہنچانا، چاہے اس کے بدلے میں مجھ سے نیل گائیں لے لینا۔ پھر اس بوڑھے جن نے اس نوجوان جن کو بہت سمجھایا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جب یہ پورا واقعہ انہوں نے جا کر سنایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو وحشت ہو اور وہ خوف میں پہنچے یا تم میں سے کوئی جنات کی زمین میں ٹھہرے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کے ساتھ جنہیں کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور رات کے فتنے سے اور دن کے حوادث سے پناہ مانگتا ہوں بجز اس حادثے کے جو بھلائی کے ساتھ آئے۔ تو یہ کلمات اور وہ دعا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی واش روم جانے سے پہلے کی، یہ ہمیں دعا یاد کر لینی چاہیے، اس کی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ ہم شریر جنات سے محفوظ رہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زمین پر جنات بھی رہتے ہیں اور انسان بھی رہتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، اسی طرح کھجوروں کے جھنڈ میں اور کچرے کے ڈھیر میں، غسل خانے میں۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں تاکہ وہ نقصان پہنچانے والے شریر جنات سے مدد لے سکیں اور ان کی مدد سے اپنے جادو کو مضبوط کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں اور احادیث میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں انہیں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت، کھاتے وقت اور دیگر کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں شریر جنات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔